تو ناظرین آج کا بیان حضرت ثاقب علی نوری کا بیان رہے گا کہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو گناہوں کی گواہی دیں گے، تو جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، ایک ایک چیز محفوظ کی جا رہی ہے۔ تو پہلی چیز ہمارے اعمال کے سلسلے میں وٹنس کے طور پر، گواہ کے طور پر اللہ کی بارگاہ کے اندر جو چیز پیش کی جائے گی وہ ہمارا اعمال نامہ ہوگا۔ اب آئیے دوسری چیز، ظاہر سی بات ہے کہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے مولا یہ ایسے ہی ہو گیا، کچھ تو کہہ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں ابھی آیت کی تلاوت کروں گا اس کے شان نزول کے حوالے سے بتاؤں گا۔ تو اب دوسرا وٹنس کون ہے، دوسرا گواہ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ منہ پہ مہرے لگا دے گا، چپ، کچھ نہیں بولے گا، تیرا منہ بند کر۔ یہ کب فرمائے گا رب؟ جب بندے کے سامنے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے اور بندہ کہے گا نہیں میں تو ایسا کچھ کرنے نہیں جا رہا تھا، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، میں تو یہ ایکسکیوز پیش کرنا چاہے گا، میں تو شرک کرنا نہیں چاہتا تھا، میں جرم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بس وہ جیسے یہ کہے گا اللہ اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا، بند کر، چپ ہو جا، اور ایسی مہر لگائے گا کہ پھر وہ بول نہیں سکے گا۔ پھر بولے گا کون؟ بولے گا کون؟ تو قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ سے ان بندوں کے ہاتھ بولیں گے جن ہاتھوں سے انسان نے گناہ کیا، منہ سے بندہ ایکسکیوز پیش کر رہا تو پھر ہاتھ بولنا شروع کرے گا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کی لذت کے لیے جن ہاتھوں کا استعمال آج کے دور کا انسان کر رہا ہے، یہی ہاتھ کل بروز قیامت خدا کی بارگاہ میں خدا کے گواہ بن کر کے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہاتھ ہمارے ہیں، یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو جو حکم دے گا وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر ہاتھ ہی نہیں، ان کے پیر بھی گواہی دیں گے جو کچھ کہ ان سے اس نے کمایا تھا۔ اللہ اکبر! ہاتھ اور پیر یہ دونوں گواہی دیں گے، دونوں بولیں گے اللہ کی بارگاہ میں، مولا اس نے پیر سے یہ کیا، مولا اس نے ہاتھ سے یہ کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر پروردگار جل جلالہ جب ان کی گواہی کو سن لے گا اور ان کی گواہی قبول ہو جائے گی، پھر پروردگار جب جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو پھر منہ کی مہریں توڑ دے گا اور وہ جہنم میں جا کر کے پھر چیخیں گے اور ان کی آواز دنیا سنتی بھی نظر آئے گی، جہنمی سنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جن ہاتھوں سے، جن پیروں سے آج کے دور کا انسان گناہ کر رہا ہے، یہی ہاتھ کل ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے، یہی پیر کر ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے ران گواہی دے گی، گوشت گواہی دے گا، حتیٰ کہ ہڈی بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتی نظر آئے گی۔ یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں،
गुनाह आदमी हाथ से करता है, पैर से करता है, और यही जब विटनेस बनकर अल्लाह की बारगाह के अंदर हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो फिर अल्लाह के अदाब से बचाने वाली चीज हमारे पास कौन सी होगी। इसलिए ये न सोचो कि मैं हाथ कहीं भी इस्तेमाल करता हूं किसी को खबर नहीं, मैं पैर के बलबूते पर कहीं भी जाकर कुछ गुनाह करता हूं किसी को खबर नहीं। अरे यही हाथ और यही पैर कल बरोज़े क़यामत रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए ये जुमला ज़हन के अंदर महफूज कर लो और हमेशा के लिए याद रख लो। और वो जुमला ये है, गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है। लज्जत चंद लम्हों की होगी और सजा न जाने जहन्नम में कितने सालों तक पड़े रहने की होगी। इसलिए अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। इसी के साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गवाह के तौर पर तीसरी चीज मैं आपके सामने पेश करूं। पहली चीज, कहीं भी गुनाह करेंगे आपका गुनाह हमारा गुनाह छुप नहीं सकता, फरिश्ते लिख रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो आप छुप कर तो कहीं नहीं कर सकते, हर चीज तो लिखी जा रही है। हाथ से गुनाह करेंगे तो हाथ खिलाफ गवाही देंगे, पैर से गुनाह करेंगे पैर खिलाफ गवाही देंगे हमारे खिलाफ, तो अब कहां जाएंगे आप। ये दो चीजों को सामने रखने के बाद आइए तीसरी चीज की तरफ आता हूं। एक तीसरा गवाह भी है, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह ने तुम पर मुहाफिज मुक़र्रर फरमाया, यानी फरिश्ते, इज्जत वाले फरिश्ते जो लिख रहे हैं, और उनकी नॉलेज कितनी है, और उनकी नॉलेज कितनी है, उन फरिश्तों की नॉलेज कितनी है। तो कुरान कहता है यालमून मा तफ़अलून, तुम जो कुछ करते हो फरिश्ते सब जानते हैं। यहां तक कि अगर कोई बंदा अपनी जबान से एक लफ्ज भी कहता है तो फरिश्ते उसे नोट करते, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ये कुरान का फैसला है। तो मुहाफिज फरिश्ते हैं। कभी ऐसा होता है फरिश्तों के अंदर भी कई काम फरिश्तों को सौंपे गए, कुछ काम फरिश्तों के लिखने के हैं जैसे कि रामन कातिबीन, कुछ रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते, कुछ बारिश बरसाने वाले फरिश्ते, कुछ रोजी तकसीम करने वाले फरिश्ते, और कुछ हिफाजत करने वाले फरिश्ते। कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि 10 मंजिला इमारत है और 10 मंजिले की इमारत से छत से एक बच्चा नीचे गिरता है और उसकी हड्डी भी नहीं टूटती, वो सलामत नजर आता है। तो आप कहते हैं बच्चा बच गया, बच नहीं गया, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए उसकी हिफाजत फरमा दी है। ये मुहाफिज फरिश्ते हैं जो बचा लेते हैं, जो हिफाजत करते हैं। इसीलिए कुरान ने कहा वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फरिश्ते तो जुदा नहीं होते, जहां जाते हैं फरिश्ते होते हैं, जो करते हैं लिखते हैं, और जो कुछ करते हो उससे वो उनसे छुपा हुआ भी नहीं। यालमून मा तफ़अलून, जो भी तुम करते हो सब वो जानते हैं। अब कहां जाकर गुनाह करोगे, कहां जाकर गुनाह करोगे। ये फरिश्ते, उन्हें खुशी भी होती है और उन्हें तकलीफ भी होती है,
جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کو لکھنے میں فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے، اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو درج کرنے میں فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا گیا جب کوئی بندہ کسی جگہ پر بیٹھ کر عبادت و ریاضت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کی یاد اور رسول اعظم پر درود و سلام کے اندر اپنے لمحات کو گزارتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر جب اس عبادت کرنے والے بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کی روح جب آسمان کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، عالم ارواح کی طرف جب بڑھتی چلی جاتی ہے، تو جانتے ہیں آپ زمین کیا کہتی ہے؟ زمین کیا کہتی ہے اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، زمین یہ کہتی ہے 40 روز تک روتے ہوئے یہ کہتی ہے، اللہ تیرا کتنا نیک بندہ یہاں پر تھا جو تیری عبادت کر کے ہم کو سکون عطا کیا کرتا تھا، یہ بندہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اور فرشتے کہتے ہیں، اللہ یہ مرنے والا بندہ کتنا اچھا تھا کہ اس کی نیکیاں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت ہمیں خوشی ہوتی تھی، لیکن جب کوئی گناہ کرنے والا، جب کوئی بدکاری کرنے والا، جب کوئی بچت کے نام پر سودی کاروبار اور سود کا کام کرنے والا جب مر جاتا ہے تو فرشتے اور زمین یہ دونوں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، زمین کہتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائی، اور فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس برے کے دفتر کو لکھنے سے تو نے ہمیں بچا لیا۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، کہاں جا کر گناہ کرو گے، کہاں چھپ کر گناہ کرو گے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اسی کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر چوتھی گواہی کس کی ہے، اسے بھی سماعت فرمائیں۔ کہاں گناہ کرو گے؟ جہاں بھی گناہ کرو گے زمین تو ہوگی نا، تو قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بولے گی، اللہ زمین کو قوت گویائی عطا کرے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ زمین کے بولنے کے بارے میں جو فرمایا گیا، اس سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے دن زمین کیا بولے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، زمین پر تو نے نیکی کی ہوگی تو زمین نیکی کی گواہی دے گی اور برائی کی ہوگی۔ حاصل کرتے ہو، خدا کی زمین پر آرام کرتے ہو، خدا کی زمین سے پانی حاصل کرتے ہو، خدا کی زمین سے میوہ حاصل کرتے ہو، پھل فروٹ حاصل کرتے ہو، اور اسی کی زمین پر گناہ کرتے ہو، تو یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی اور بولے گی، مولا اس نے میری پیٹھ کے اوپر یہ کیا، اچھائی کیے ہوگے تو اچھائی کی گواہی دے گی، برائی کیے ہوگے تو برائی کی گواہی دے گی۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک بھی شیئر کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।